السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بہنوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل خیریت سے ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے شیطان کے بہت سے واقعات بزرگوں سے، علماء کرام سے سنے ہوں گے اور کتابوں میں بھی پڑھے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حدیث کی روشنی میں ایک بالکل سچا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا، جس کا عنوان ہے کہ شیطان کی کہانی اسی کی زبانی۔ شیطان کے مکر و فریب کے بارے میں حدیث پاک میں بہت ہی عجیب واقعہ آیا ہے، جس کو ابن عامر نے عبید بن یسار سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس واقعہ کی سند پہنچائی ہے۔ یہ واقعہ تلبیس ابلیس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک برسیسا نامی ایک راہب رہتا تھا۔ اس وقت بنی اسرائیل میں اس جیسا کوئی بھی عابد، عبادت گزار کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور وہ ہر وقت اسی میں عبادت میں مست رہتا تھا۔ اسے لوگوں سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ تو وہ کسی سے ملتا تھا اور نہ کسی کے پاس آتا جاتا تھا۔ شیطان نے اسے گمراہ کرنے کا ارادہ کیا۔ برسیسا اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہی نہیں تھا۔ وہ ایسا عبادت گزار تھا کہ اپنا وقت ہرگز ضائع نہیں کرتا تھا۔ شیطان نے دیکھا کہ جب دن میں کچھ وقت یہ تھکتے ہیں تو کبھی کبھی اپنی کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر کوئی آبادی نہیں تھی، اس کا اکیلا موسع تھا، صومعہ اس کے ارد گرد کھیت اور باغ تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ دن میں 1 یا 2 مرتبہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو اس مردود نے یعنی شیطان نے انسانی شکل میں آ کر اس کھڑکی کے سامنے نماز کی نیت باندھ لی، اور اس کی نماز کیا پڑھنی تھی، فقط نماز کی شکل بنا کر کھڑا تھا۔ اب دیکھو کہ اس کی جو لائن ہوتی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے مطابق دلکش بہروپ بناتا ہے، تو اس عبادت گزار کو اس نے گمراہ کرنے کے لیے نماز کا روپ دھارا، ایک نمازی کا روپ دھار کر اس کے کھڑکی کے بالکل سامنے کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ جب اس نے کھڑکی میں سے باہر جھانکا تو ایک آدمی کو قیام کی حالت میں دیکھا۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ جب دن کے دوسرے حصے میں اس نے دوبارہ باہر جھانک کر دیکھا تو وہ رکوع میں تھا اور اتنا لمبا رکوع کیا۔ پھر تیسری دفعہ جب اس نے باہر جھانک کر دیکھا تو وہ سجدے کی حالت میں تھا۔ کئی دن اسی طرح ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ یہ تو کوئی بڑا ہی بزرگ انسان ہے جو دن رات اتنی لمبی عبادتیں کر رہا ہے۔ وہ کئی مہینوں تک اسی طرح شکل بنا کر قیام، رکوع اور سجدے کرتا رہا، یہاں تک کہ برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ کون ہے۔ آخرکار جب برسیسا کے دل میں یہ بات آنے لگی تو شیطان نے کھڑکی کے قریب مصلی بچھانا شروع کر دیا۔ جب مصلی کھڑکی کے قریب آ گیا اور برسیسا نے باہر جھانکا تو اس نے شیطان سے پوچھا، تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میں اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔
وہ سوچنے لگا کہ یہ کہ عجیب بات ہے کہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن برسیسا نے پوچھا کہ آپ اپنا تعارف کروائیں۔ وہ کہنے لگا مجھے اپنا کام کرنے دو۔ اللہ کی شان، ایک دن بارش ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھی نماز کی شکل بنا کر کھڑا ہو گیا، یعنی شیطان جو تھا وہ بارش میں بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ برسیسا کے دل میں بات آئی کہ جب یہ اتنا عبادت گزار ہے کہ اس نے بارش میں بھی کوئی پرواہ نہیں کی، کیوں نہ میں ہی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کروں اور اس سے کہوں کہ میاں اندر آ جاؤ۔ چنانچہ اس نے شیطان کو پیشکش کی کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تم اندر آ جاؤ۔ تو شیطان جواب میں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، مومن کو مومن کی دعوت قبول کر لینی چاہیے، لہٰذا میں آپ کی دعوت قبول کر لیتا ہوں۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا، چنانچہ اس نے کمرے میں آ کر نماز کی نیت باندھ لی۔ وہ کئی مہینوں تک اس کے کمرے میں عبادت کی شکل میں بنا رہا، عبادت گزار بنا رہا۔ وہ دراصل میں عبادت نہیں کر رہا تھا، فقط نماز کی شکل بنا رہا تھا، لیکن دوسرا یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو نماز سے کیا غرض تھی؟ وہ تو اپنے مشن پر تھا، یعنی اس عبادت گزار کو گمراہ کرنے کے مشن پر شیطان لگا ہوا تھا۔ جب کئی مہینے گزر گئے تو برسیسا نے اسے واقعی بہت بڑا بزرگ سمجھنا شروع کر دیا، اور اس کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے عرصے کے بعد شیطان برسیسا سے کہنے لگا کہ اب میرا سال پورا ہو چکا ہے، لہٰذا میں اب یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میرا مقام کہیں اور ہے۔ روانہ ہوتے وقت ویسے ہی دل نرم ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا وہ برسیسا سے کہنے لگا اچھا میں آپ کو جاتے جاتے ایک ایسا تحفہ دے جاتا ہوں جو مجھے اپنے بڑوں سے ملا تھا۔ وہ تحفہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیمار آئے تو اس پر یہ پڑھ کر دم کر دیا کرنا، وہ بالکل ٹھیک ہو جایا کرے گا۔ تم بھی کیا یاد کرو گے کہ کوئی آیا تھا اور تحفہ دے گیا تھا؟ برسیسا نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں یہ نعمت طویل مدت کی محنت کے بعد ملی ہے، میں وہ نعمت تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں اور تم انکار کر رہے ہو، تم تو بڑے نالائق انسان ہو۔ یہ سن کر برسیسا کہنے لگا اچھا دے دیں، مجھے بھی وہ وظیفہ سکھا دیں۔ چنانچہ شیطان نے اسے ایک دم سکھا دیا اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہو گیا کہ اچھا پھر کبھی ملیں گے۔ وہ وہاں سے، یعنی وہ شیطان جو تھا وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے گھر گیا۔ بادشاہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ شیطان نے جا کر اس کی بیٹی پر اثر ڈالا اور وہ مجنونہ سی بن گئی۔ وہ خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، لیکن شیطان کے اثر سے اسے دورے پڑنا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے اس کے علاج کے لیے حکیم اور ڈاکٹر بلوائے، کئی دنوں تک اس کا علاج کرتے رہے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جب کئی دنوں کے علاج کے بعد بھی کچھ افاقہ نہ ہوا تو شیطان نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بڑے بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا لیا ہے، اب کسی سے دم کروا لو۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ وہاں کسی دم والے کو تلاش کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے اپنے سرکاری نمائندے بھیجے تاکہ پتہ کر کے آئیں کہ اس وقت سب سے زیادہ اور نیک بندہ کون ہے۔
سب نے کہا کہ اس وقت سب سے زیادہ نیک آدمی برسیسا ہے اور وہ تو کسی سے ملتا ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ کسی سے نہیں ملتا تو ان کے پاس جا کر میری طرف سے درخواست کرو کہ ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ کچھ آدمی برسیسا کے پاس گئے۔ اس نے انہیں دیکھ کر کہا کہ آپ مجھے پریشان کرنے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے، حکیموں اور ڈاکٹروں کے علاج سے اس کو کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ بادشاہ چاہتے ہیں کہ آپ بے شک یہاں نہ آئیں تاکہ آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ ہم آپ کے پاس بچی کو لے کر آ جاتے ہیں، آپ یہیں اس بچی کو دم کر دینا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کے دم سے وہ بچی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ ہاں، میں نے ایک دم سیکھا تو تھا، اس دم کو آزمانے کا یہ اچھا موقع ہے۔ چلو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ وہ دم ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو بادشاہ کی بیٹی کو لانے کی اجازت دے دی۔ جب بادشاہ اپنی بیٹی کو برسیسا کے پاس لے کر آ گیا، اس نے جیسے ہی اس پر دم کیا وہ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ مرض بھی، جو بیماری تھی وہ بھی شیطان نے لگائی تھی اور دم بھی اسی نے سکھایا تھا، لہٰذا دم کرتے ہی شیطان اس لڑکی کو چھوڑ کر چلا گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی برسیسا کے دم سے ہی ٹھیک ہوئی ہے۔ 1.5 ماہ کے بعد اس نے پھر اسی طرح اس بچی پر حملہ کیا اور اسے پھر برسیسا کے پاس لے کر آئے۔ اس نے دوبارہ اس بچی پر دم کیا تو شیطان اس کو چھوڑ کر چلا گیا، حتیٰ کہ 2-4 دن کے بعد بادشاہ کو پکا یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا علاج اس کے دم میں ہی ہے۔ اب برسیسا کی شہرت بہت زیادہ ہونے لگی اور اس کے دم سے بادشاہ کی بیٹی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ سارے چرچے ہر طرف پھیل گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد اس بادشاہ کے ملک پر کسی نے حملہ کیا۔ وہ اپنے شہزادوں کے ہمراہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اب بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر جنگ میں جائیں تو بیٹی کو کس کے پاس چھوڑ کر جائیں۔ کسی نے مشورہ دیا کہ وزیر کے پاس چھوڑ جائیں اور کسی نے کوئی اور مشورہ دیا۔ بادشاہ کہنے لگا کہ اگر اس کو دوبارہ بیماری لگ گئی تو پھر کیا بنے گا؟ تو برسیسا تو کسی کی بات بھی نہیں سنے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے کہا کہ میں خود برسیسا کے پاس اپنی بیٹی کو چھوڑ جاتا ہوں۔ دیکھو شیطان کیسے ورغلاتا ہے اور جوڑ ملا رہا ہے۔ بادشاہ اپنے تینوں بیٹوں اور بیٹی کو لے کر برسیسا کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ ہم جنگ پر جا رہے ہیں، زندگی اور موت کا پتہ نہیں ہے۔ مجھے اس وقت سب سے زیادہ اعتماد تم ہی پر ہے اور میری بیٹی کا علاج بھی تمہارے پاس ہی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی تمہارے پاس ہی ٹھہر جائے۔ برسیسا کہنے لگا توبہ توبہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں کہ یہ اکیلی میرے پاس کیسے ٹھہرے گی؟ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ اجازت دے دیں، میں اس کے رہنے کے لیے آپ کے عبادت خانے کے سامنے ایک گھر بنوا دیتا ہوں اور یہ اسی گھر میں ٹھہرے گی۔ برسیسا نے یہ سن کر کہا چلو ٹھیک ہے۔ جب اس نے اجازت دی تو بادشاہ نے اس کے عبادت خانے کے سامنے گھر بنوا دیا اور بچی کو وہاں چھوڑ کر جنگ پر روانہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، یہ واقعہ جو ہے یہ بہت لمبا ہے، جس کو میں 2 قسطوں میں بیان کروں گا۔ آدھا میں نے آج آپ کو یہاں تک سنا دیا اور آدھا جو باقی ہے وہ انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اس واقعہ کا بقیہ حصہ بھی آپ کو تاکہ سننے کے لیے مل سکے۔ والسلام۔